آج کی حدیث کا جو ٹکڑا ہے بہت ہی کمال کا ہے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جن ہستیوں کا تذکرہ کیا، آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات مقدسہ اس کے بعد، اس دوران ہمیں جو سب سے ممتاز شخصیت نظر آتی ہے وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نظر آتی ہے۔ یعنی ان کو ایک الگ شان اور ایک الگ انداز سے ان کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ کبھی آپ نے اس ذکر پر غور کرنا ہو کہ ان سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی ذوات مقدسہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیوں اس انداز سے کیا گیا، تو آپ کو ایک چیز بڑی واضح نظر آئے گی کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات مقدسہ آپ کو سبق دیتی نظر آئے گی کہ ہر چیز میں غور و فکر کرو، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و فکر کرو، تدبر کرو، عقل اور فکر کو کام میں لاؤ اور پھر اللہ تعالیٰ کو ایک مانو۔ وہ واقعہ قرآن نے بیان کیا کہ جب ساری قوم جو ہے وہ لگی ہوئی ہے ستاروں کی پوجا میں، چاند کی پرستش میں، سورج کی پرستش میں، تو قوم کو کس حسین انداز میں سبق دیتے ہیں کہ یہ تو ڈوب گیا، جو ڈوب جائے وہ اس لائق نہیں ہوتا کہ اس کی عبادت کی جائے، پھر بتوں کو توڑنے کا معاملہ۔ تو یہ جو بات ہے وہ سیانے کہا کرتے ہیں کہ آدمی بدذوق نہیں ہونا چاہیے، آدمی بدذوق نہیں ہونا چاہیے۔ جو بدذوق آدمی ہوتا ہے اس کے پاس کوئی حسین چیز پہنچے تو وہ اس کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ باذوق آدمی جو ہوتا ہے وہ چیزوں کو سمجھتا ہے۔ حدیث کا جو جملہ ہے نا وہ پہلا جملہ ہی بہت کمال کا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کے دوران خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، اے لوگو، اما ان احدکم اذا قام فی الصلاۃ فانہ یناجی ربہ، فرمایا سنو، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہ جملہ آپ اس کو چشم تصور میں ذرا مثالوں کے ساتھ اگر سمجھیں کہ کہیں اگر بڑے لوگ بیٹھے ہوں، بادشاہ بیٹھے ہوں، اور وہاں بادشاہ تک رسائی، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ جاتا ہے، وہ جس بادشاہ کے کان میں اس کا جو جی چاہتا ہے وہ کہہ دیتا ہے، اور بادشاہ بھی بڑے غور سے اس کی بات کو سنتا ہے۔ وہاں ہر بندے کی رسائی نہیں ہوتی، ہر بندے کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوتا کہ وہ بادشاہ کے پاس جا کے اور اس کے کان میں یہ بات کہے۔ ہم جیسوں کو تو یہ بھی نہیں ہوتی رسائی کہ اس کے پاس ہی چلے جائیں۔ ایک وہ ہوتا ہے جو اس کے کان میں بات کرتا ہے۔ تو یہ جو تشبیہ اور تمثیل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دی، اس کا مزہ لیجئے، اس جملے کا لطف لیجئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ در حقیقت جو نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہے نا، وہ نماز یوں پڑھ رہا ہے کہ وہ اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہے، اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہے۔ اگلا پھر جملہ فکریہ ہے کہ جب وہ سرگوشی کر رہا ہے فَلْيَعْلَمْ أَحَدُكُمْ مَا يُنَاجِي رَبَّهُ، تو اسے پھر یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ پہلے تو احساس یہ دلایا، لطف اس بات کا دلایا کہ جب تم نماز پڑھ رہے ہوتے ہو تو تم اپنے رب سے سرگوشی کر رہے ہوتے، اور جب تمہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ تم رب سے سرگوشی کرو تو پھر تمہیں کم از کم یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ تم اپنی زبان سے کیا کہہ رہے ہو۔ اب ان دو باتوں کے بعد تیسری بات یہ بیان کی کہ پھر جب سارے یہ معاملات ہیں، مطلب کوئی رکوع کر رہا ہے وہ سبحان ربی العظیم کہہ کے رب کے قریب ہے،
کوئی ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی کہہ کر رب کے قریب ہے، کوئی سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر رب کے قریب ہے، کوئی تشہد کے جملے کہہ کر اللہ کے قریب ہے۔ تو فرمایا پھر اس میں کیا کیا کرو، نماز پڑھتے ہوئے ولا یجہر بعضکم علی بعض بالقراءۃ فی الصلاۃ، ایک دوسرے سے آواز اونچی نہ کیا کرو۔ تو اس میں دو باتیں بہت اہم ہیں کہ اس میں تو قرات کا بالخصوص تذکرہ کیا گیا کہ ہم جب باقی نماز اپنی پڑھتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ساتھ والا نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ دوسرے کی نماز میں خلل کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو ہر آدمی کو یہ تعلیم دی کہ تم اللہ سے سرگوشی کر رہے ہو، سرگوشی دوسرے کو نہیں سنائی جاتی، سرگوشی دوسرے کو نہیں سنائی جاتی، اور اگر دوسرے کو سنائی جا رہی تو پھر تو سرگوشی کا مقصد ہی فوت ہو گیا نا۔ تو اس میں یہ تعلیم بھی دی گئی کہ دوسرے کی نماز میں خلل نہ آئے، تم اپنی نماز میں اس انداز سے پڑھو۔ اب اس میں یہ بھی ذہن میں رہے کہ جو الفاظ ہیں نا قرآن کریم کے، قرات لفظوں کی ادائیگی ہونٹوں کے ذریعے سے، یہ نہیں ہے کہ آپ دل میں پڑھیں، دل میں پڑھنے کا نام قرات نہیں ہے، قرات نام ہے لفظوں کی ادائیگی کا۔ الحمدللہ، ہونٹ مل رہے ہیں، زبان جو ہے وہ اوپر کے دانتوں سے نیچے کے دانتوں سے لگ رہی ہے اور پھر الفاظ کی ادائیگی ہو رہی، یہ قرات اس طرح سے ہے۔ لیکن اس میں فرمایا ایک دوسرے سے اپنی آواز اونچی نہ کی جائے کہ دوسرے کی نماز میں خلل ہے، اس کی سرگوشی میں خلل ہے۔ تو اس سے بہترین جملہ نماز کی تعریف و توصیف کے حوالے سے دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا جو اس کی برابری کرے کہ بندے کو یہ اعزاز ہو جائے کہ وہ رب سے سرگوشی کر رہا۔ تو پھر یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، ہم اس قدر خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساری دنیا سے ممتاز کر کے اس منصب پر بٹھایا کہ آؤ مجھ سے سرگوشی کرو، آؤ مجھ سے سرگوشی کرو، آؤ میرے ساتھ یہ راز و نیاز کی باتیں کرو، تم کرو میں سنوں دوسرا بھی نہ سنے، تم کرو دوسرا بھی نہ سنے۔ یہ محبت کا یہ انداز جو ہے اس کا وہی آدمی لطف لے سکتا ہے جو باذوق ہو۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالی ہمیں اس کا لطف لینے کی اور پھر اس کی صحیح ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔